A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Very respected viewers, today we are going to talk about Bronfenbrenner's ecological system theory about the psychosocial development of a child. And we are going to talk about the microsystem. Microsystem is the smallest part. یہ وہ حصہ ہے جو بچے کا قریبی اور اسمالسٹ پارٹ ہے، یعنی اس کی جو ہوم انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وہ رہتا ہے، بلکہ امیڈیٹ انوائرمنٹ ہے. اور امیڈیٹ انوائرمنٹ میں اس کا تعلق اس کے ٹمپریچر سے بھی ہے، اس کے اوپن ایئر ہونے کا بھی ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ انٹریکٹڈ ہیں اور جس طرح سے وہ اس کے ساتھ انٹریکٹڈ ہیں اس کا بھی اسے گہرا تعلق ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو نیکسٹ لیئر ہے، جیسے میزو سسٹم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو نیکسٹ ایک انوائرمنٹ میں محسوس کرتا ہے اور وہ اس میں انٹریکٹ ہوتا ہے. جیسے وہ گھر سے باہر جب نکلتا ہے تو اس کا تعلق گھر سے باہر کے لوگوں سے ہوتا ہے. جیسے اسکول ہے، اسکول کے اندر اس کا انٹریکشن ٹیچر سے ہوتا ہے، اس کا انٹریکشن اس کے پیئرس سے ہوتا ہے، اس کا انٹریکشن باقی جو بچوں کے پیرنٹس ہیں ان سے ہوتا ہے، اسکول کے سٹاف سے ہوتا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انٹریکٹ ہوتے ہیں، اور اس میں بچہ بہت ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور جو جس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے، تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس میں پولائٹ ورڈز بھی ہیں، اس میں انٹریکٹیو بیہیویئر بھی ہے، سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اسمائلنگ فیس ہے، ہارش ورڈز ہیں، یا بہت ہی سنجیدہ لہجہ ہے. یہ ساری چیزیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایک خاص انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ از کریٹنگ سارٹ آف سینس آف سسٹم جس میں لنکیج ڈیولپ ہوتا ہے ہوم کا، اسکول کا، اور پھر اسکول کے اندر جو پیئرز ہیں ان کا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو فیملی اور کمیونٹی ہے اس کا جو آپس میں تعلق بنتا ہے، اس سے ایک خاص انوائرمنٹ بنتا ہے. اس میں کہیں بھی اس کو اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. ٹیچر کا ٹھیک طرح سے بات نہ کرنا، باقی عملے کا اور باقی جو اس کے پیئرس گروپس، کہیں بھی اسے کوئی تفاوت نظر آتا ہے. تفاوت سے مراد یہ ہے کہ جو گھر میں اس کے انوائرمنٹ ہے اس سے ٹکراؤ والی چیزیں اسے اگر نظر آتی ہیں، انٹریکٹڈ ہوتا ہے، اس سے اس کی وہ انوائرمنٹ بھی متاثر ہوتی ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایکزو سسٹم، اس سے اگلی جو لیئر ہے جس سے ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، یہ دو چیزوں کے، دو سسٹم کے درمیان جو ایک سیٹنگ ہے اس کا تعلق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دو انوائرمنٹ کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. تو اس سے بھی ایک انوائرمنٹ جو کریٹ ہو رہا ہے اس کے اثرات بچے پر بدستور مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی بعض چیزوں سے متاثر ہو رہا ہے، یعنی اس کے ارد گرد جو چیزیں پائی جا رہی ہیں ڈائریکٹلی وہ ان کو آبزرو کرتا ہے، یا
یہ ہے کہ صرف آبزرو کرتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن نہیں ہوتا. لیکن اسکول کا انوائرمنٹ اس کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے، کلاس کا انوائرمنٹ اس کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے، اور باقی جہاں جہاں وہ جائے گا، کینٹین پہ جائے گا، واش روم استعمال کرے گا، وہاں کا جو اگر صاف ستھرا انوائرمنٹ ہے تو یقیناً اس کے لیے وہ کمفرٹیبل ہوگا. اور اگر اسکول اور گھر کا انوائرمنٹ اس میں کوئی ڈفرینس ہے، یعنی گھر میں صفائی ہے اسکول میں نہیں ہے، یا اسکول میں صفائی ہے پھر گھر میں نہیں ہے، تو اس سے ایک لنک جو ڈیولپ ہوتا ہے، تو اسے ایک نیا انوائرمنٹ اس کے لیے جو اس کی مزاج کو متاثر کرتا ہے، جو اس کے پرسنالٹی کو متاثر کرتا ہے، جو اس کی گرومنگ کرتا ہے، یعنی اوور آل ایک مزاج اس کا ڈیولپ ہوتا ہے، اور یقیناً اس کی شخصیت پر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.